پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آج پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو سائپر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی کیس میں گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ توشاخانہ کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بھی سائپر گمشدگی کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کی بھاری نفری نے گرفتار کیا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے تصدیق کی اور کہا کہ شاہ محمود قریشی کو سائپر معاملے میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ سائپر معاملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی سائپر کیس میں نامزد تھے، انہیں ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو کورٹ آف لاء میں پیش کیا جائے گا۔ سائپر میں انہیں کس معاملے میں گرفتار کیا گیا یہ وہ خود بتائیں گے۔ پروپیگنڈا ٹول میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سائپر معاملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے۔ ملوث افراد کو کورٹ آف لاء میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خفیہ مراسلے کی تحقیقات کی آڑ میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے مکمل تعاون کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری قانون کے غلط استعمال کی بدترین مثال ہے۔ ہم اس غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نگران حکومت پی ڈی ایم حکومت کا لاقانونیت اور فسادیت کا ایجنڈا آگے بڑھا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا اصل جرم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت پر غیر مہم اعتماد کا اظہار ہے۔ پارٹی کی فیصلہ سازی کو معطل کرنے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین کے منظور کردہ میکینزم کے تحت تحریک انصاف آگے بڑھے گی۔ پارٹی شاہ محمود قریشی کی فوری رہائی کے لیے قانونی لائحہ عمل تیار کرے گی۔